بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو مجرم بننے سے کیسے روکیں؟ اس میں پہلے ایک میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے بچوں کے حوالے سے کہ بچے کیوں مجرم بنتے ہیں اس میں چند اسباب کا میں نے ذکر کیا۔ اب میں بچوں کو مجرم بننے سے کیسے روک سکتے ہیں اس پر ایک سیر اور فائدہ مند بحث جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ اس میں ماہرین نفسیات کی چھان بین اور تحقیق کے بعد تحقیق کے مطابق اصل شخصیت کی داغ بیل جو ہے وہ بچپن سے ہی رکھی جاتی ہے۔ تو بچپن میں والدین کا ایک اہم کردار ہے۔ اس زمن میں والدین کو نہایت معقول اور محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ بچوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کرنا بھی والدین کی اولین ترجیح ہے، والدین کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی احادیث مبارکہ کے اندر بھی والدین کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ثابت ہوتی ہے کہ والدین بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور والدین کی یہ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ وہ بچوں کی روحانی، اخلاقی، جسمانی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کا رویہ ضدی ہے، آپ کی سوچ منفی ہے، آپ کا اخلاق برا ہے، تو آپ اپنے بچے کو مجرم بننے سے ہی نہیں روک سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ اخلاق، محبت اور شفقت والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسے عیش عشرت نہیں دینی، اسے ضدی نہیں بنانا۔ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو مجرم بننے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس میں دوسرا کردار ہے اساتذہ کا۔ اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کریں۔ اچھا تعلق قائم کرنے کے بعد بچے کی جو کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو والدین کو پتہ ہوتی ہیں، استاد کے علم میں نہیں ہوتی۔ جب استاد کا اور والدین کا ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے تو اس میں پھر دونوں مل کر، چونکہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ معاشرے میں برائیوں سے محفوظ رہے، اور استاد بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ، اس کا شاگرد جو ہے وہ ایک اچھا شہری بنے، کیونکہ استاد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بچے کے اخلاق کو درست کرے۔ باقی جو اس کی تعلیمی معاملات ہیں وہ بعد میں، اخلاقیات پہلا درس ہے ہمارے اسکولوں کا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پا رہے نا۔ تو اساتذہ کا بہت ضروری ایک بہت لازمی ایک کردار ہے بچے کی تربیت میں، بچے کو مجرم بننے سے بچانے میں۔ بچے کے احساسات کو سمجھیں، بچے کے جذبات کو سمجھیں، بچے کی جو خواہشات ہیں اس کو سمجھیں۔ اس کے مطابق استاد ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرتا ہے جس سے وہ اپنے بچے کو معاشرے کی برائیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو دوسرا کردار استاد کا ہے۔ تیسرا کردار ہے معاشرے کا۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول اس طرح کا کریٹ کرے کہ بچہ مذہبی تعلیم سے مانوس ہو، بچہ اخلاقی تعلیم سے مانوس ہو، بچہ اچھے اجتماعات سے مانوس ہو، اس میں اس کی اچھی محفل میں جانے کے لیے اس کا دل چاہے، اس کے اندر اس طرح کی خواہشات پیدا ہو جائے۔ بچے کے سامنے اچھی اچھی کہانیاں پیش کی جائیں، اچھی اچھی عظمت کے کردار پیش کیے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات پیش کیے جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے واقعات ان کے سامنے پیش کیے جائیں، تو اس سے اس کا کردار کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اگر معاشرہ یہ کردار ادا کر دے تو آپ کا بچہ یا میرا جو بچہ ہے وہ معاشرے کے اندر جرم کرنے سے محفوظ ہو سکتا ہے، مجرم بننے سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے بچے کو مجرم بننے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اگر لائک اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔